بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو مکمل سنتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت میں رہتے تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے ان کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی تھی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ اللہ کی جانب سے اس کو رہائی ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے۔ اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین گئی تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دے دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا ہے۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو۔ اور اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے وکیل کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا ہے۔ شیطان بہت حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیان جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے اللہ سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے دے، تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن
اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہو گئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال و گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں پھوڑے ہو گئے جس میں بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سرے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہے جس پر اللہ کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہیں دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں میں نہ جا، وہ ابلیس ہے، شیطان ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس پر مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال پر حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل امین کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا کہ یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سکسے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری ساکھوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہیں آئی۔ اللہ نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا۔
تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں اللہ کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائے۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔